अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश है जहां रंग। बहजत हाजिर है प्रोग्राम के मेज़बान, और मीडियम वेव 972 किलो हर्ट्ज़ के अलावा आप हमारा ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं urduvoa.com पर। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान हालिया महाजराई और अमरीका समेत दुनिया भर में इसका रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। इस सारे का इम्पैक्ट क्या होगा, असरात क्या होंगे, और आइंदा आने वाले दिनों में अमन की सूरत हाल को किस हद तक नुकसान पहुंचेगा, खास तौर पर खित्ते में, मशरक़ वस्ता खित्ते में की जाने वाली कोशिशों को। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत पठानकोट के हमले के बाद अब इनके ताल्लुकात किस नहज पर हैं। फिर अफगानिस्तान में दाइश जंगजुओं और तालिबान के दरमियान लड़ाई की खबरें हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत इस खित्ते में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मिलकर किस हद तक कोशिशें कर सकते हैं। इन सारे मौज़ूआत पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ वाशिंगटन से सीनियर रिसर्चर हैं, पॉलीटेक से उनका ताल्लुक है, आरिफ अंसार, और पाकिस्तान से हमारे साथ हैं डॉक्टर फारूक हसनात, जो बैनुल अक़वामी अमूर और ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ता अमूर के माहिरीन में उनका शुमार होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ओबामा इंतज़ामिया ने सऊदी हुकाम को शिया आलम की, जैसा कि हम काफ़ी दिनों से अपनी खबरों में बताते आए हैं कि शिया आलम निम्र अल निमर को सजाए मौत दी गई, जबकि 47 दूसरे अफराद, उनके साथ 46 दूसरे अफराद को भी सऊदी अरब में हफ्ते के रोज़ सजाए मौत दी गई, जिसके बाद दुनिया भर में एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। ओबामा इंतज़ामिया ने सऊदी हुकाम को शिया आलम की इस सजाए मौत के बाद मुमकिन नताइज के बारे में खबरदार भी किया है, और मशरक़ वस्ता और दुनिया भर में एहतजाज का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है जो लगता है कि जिसे ख़त्म करना और जिस पर काबू पाना अब कुछ मुश्किल की बात होती जा रही है। अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से तर्जुमान ने जो बयान दिया, उसमें भी ओबामा इंतज़ामिया यानी व्हाइट हाउस के बयान ही की झलक दिखाई दी, और उन्होंने भी यही कहा कि खदशा ये है कि अल निम्र की मौत एक ऐसे वक्त पर फिरका वाराना कशीदगी को और बढ़ाएगी और उसमें इजाफा कर देगी, जबकि इस वक्त इसे कम करने की बेहद ज़रूरत है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ और इसके साथ साथ सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर दिफा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर से बात करते हुए कशीदगी में कमी करने की कोशिश की है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी इस सिलसिले में कुछ सूरत हाल हुई है, और बहुत सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं उस पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं दोनों अपने तज्ज़ियाकारों से, हमारा यही सवाल है। पहले हम बात करते हैं सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी के नतीजे में मशरक़ वस्ता और खलीज के कई मुल्कों में शदीद रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। इन दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ा आराई से क्या फिरका वाराना बुनियादों पर तकसीम गहरी नहीं हो जाएगी और दाइश जैसी इंतहा पसंद तंजीमें इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगी? हम बात करते हैं डॉक्टर फारूक हसनात से। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इस नौयत की जो तनाज़ा आराई पैदा हुई, और जैसा कि आरिफ अंसार साहब ने भी कहा कि जाहिर है कि सऊदी अरब का खित्ते में दूसरे मुल्कों के ऊपर भी काफ़ी असर रसूख है, जैसा कि आपने देखा कवैत ने, मुत्तहिदा अरब इमारात, उसके अलावा सूडान में भी वो सिफारती सतह पर इक़दामात किए गए हैं। तो ये मशरक़ वस्ता खित्ते में तो इसके शदीद असरात मुरतब होंगे। इस सूरत हाल का फौरी रद्द-ए-अमल कहाँ कहाँ और कैसे सामने आएगा? ये मशरक़ वस्ता के जो हालात हैं पहले ही बहुत बिगड़े हुए हैं, और वो क्या कम मुसीबत थी या वो कम तकलीफ थी कि एक नया बहरान यहाँ पे उठ खड़ा हुआ है। और बहरान की वजह तो लगती यही है कि सऊदी जो अंदरूनी मामलात हैं उनकी वजह से हुआ, यानी कि उन्होंने फांसियाँ लगाई, बहुत ज़्यादा फांसियाँ लगाई, 50 के करीब, और वो उन्होंने कोई तमीज़ भी नहीं की कि टेररिस्ट कौन है और जो हुकूमत के खिलाफ कौन है। तो उसका ईरान में ज़रूरत से ज़्यादा असर हुआ, इसलिए कि उनकी एम्बेसी को आग लगाई, जो कि ईरानी हुकूमत ने कहा भी कि हमने लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन फिर उसके जवाब में भी सऊदी अरब ने ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट किया। अब बात यह है कि इस सारे मसले को और शिया सुन्नी का मसला बनाना या मजहबी उसके ऊपर बनाना और फिर अलायंसेस क्रिएट करना, ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर देगा जिससे दुनिया की तवज्जो और इलाके की तवज्जो जो असल दुश्मन है, जो असल खतरा है यानी दाइश, वहाँ से हट जाएगा। और वहाँ से हट के ये आपस में खिंचातानी शुरू हो जाएगी, और उससे यूरोपियंस भी बहुत परेशान हैं, और अमेरिका का जो है वो भी पॉलिसी मेकर्स परेशान हैं, और पूरा खित्ता पर परेशान है पाकिस्तान को मिलाकर। और इस चीज़ को यहीं रोकना होगा,
اور اس چیز کا مزید پھیلاؤ نہیں ہوگا. جہاں تک الائنسز کی بات ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، بحرین کی اپنی پاپولیشن بھی ان کے رولرز کے بہت سخت خلاف ہے. سوڈان کا جہاں تک معاملہ ہے جی، بشیر صاحب جو صدر بشیر ہے وہ انٹرنیشنل کرمنل ڈکلیئر ہوئے ہیں، اور ان کی گرفتاری کے بھی وارنٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جو کرمنل ہے اس نے کیے ہوئے ہیں. تو وہ اپنے اس وقت وہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں اپنے کو الائنس پارٹنرز ڈھونڈوں، تو اس لیے انہوں نے سعودی اس کا وہ کیا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں، جو سنی ممالک ہیں بڑے، پاکستان ہے، جیسا ترکی ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، پہلے تو ان کو نمبر ایک اس پورے جو خطے میں بحران پیدا ہوا ہے اس سے کسی کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے. نمبر دو، ان کو میڈیٹر کا رول پلے کرنا چاہیے. ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان میں تلخی کم ہو جائے. تلخی تو پیدا ہو گئی ہے، وہ تو رہے گی کچھ دیر، لیکن وہ یہ صورتحال نہ اختیار کرے کہ کنٹرول سے باہر ہو جائے، اور پھر جو داعش والے ہیں ان کو موقع ملے کہ وہ اپنے قدم مزید جما سکیں. تو اصل ذمہ داری اب ان ممالک پہ ہوتی ہے. اور اس سے ایک تیسرا یہ ہوگا کہ یہ شیعہ سنی میں پھر نہیں بٹے گا علاقہ. تو یہ سنی ممالک ہیں، اور ان کی وجہ سے کہ جو بھی چاہ رہا ہے، جو بھی حکومت یا ملک چاہ رہا ہے کہ شیعہ سنی کا تنازع بنا کر اپنے پوائنٹ سکورنگ کریں یا اپنی اپوزیشن کو بہتر کریں، تو وہ وہاں پہ ان کو ناکامی ہوگی تقسیم کرنے میں. جی، اور دوسرا، داعش کو کی طرف توجہ جو ہے وہ پھر سے جانی چاہیے، دوبارہ جانی چاہیے. فاروق حسنات صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سعودی سفارت خانے کی پر جو حملہ کیا گیا ہے تہران کے اندر، اس کی مذمت کی گئی، اور اس پر ایران پر بھی زور دیا گیا ہے کہ سفارتی جائیداد و املاک کے بارے کے تحفظ کے لیے اس پر جو سفارتی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا اس کو پاس کرنا چاہیے. تمام فریقوں پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. تو اس صورت میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر کسی نوعیت کی تھوڑی بہت مصالحت کا امکان نظر آتا ہے، اور کس نوعیت کا؟ جی. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی اسی قسم کی صورتحال پیدا ہوئی تھی پاکستان میں 1979 میں، جب امریکن ایمبیسی کو جلا دیا گیا تھا اور ان کے 3-4 اہلکار مارے بھی گئے تھے، اور لاہور میں بھی ان کا انفارمیشن سینٹر کو آگ لگا دی گئی تھی. تو امریکہ نے تو سفارتی تعلقات نہیں توڑے تھے، انہوں نے تو پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ کمپنسیشن دیں، جو پاکستان نے کمپنسیشن دی تھی جب نئی بلڈنگ ان کی بنی تھی. جی، تو اس لیے یہ صحیح ہے کہ ممالک کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو سفارتکار ہیں باہر کے، ان کی حفاظت کرے اور ان کی املاک کی بھی حفاظت کرے. وہ صحیح ہے، وہاں پہ ایرانیوں سے کوتاہی ضرور ہوئی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایرانی حکومت نے جان بوجھ کر کیا ہے، کیونکہ ایران نے بڑی مشکل سے اپنا ایک مقام بین الاقوامی دنیا میں بنایا جب انہوں نے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر معاہدہ کیا امریکہ سے اور یورپینز کے ساتھ اور چائنا اور روس کے ساتھ، اور وہ ایک نئی سمت پہ جا رہے تھے اقتصادی ترقی کی طرف جب سینکشن اٹھنے تھے. تو اس لیے سعودی نے ضرورت سے زیادہ اس کو ریئیکٹ کیا ہے. ان کو اب ایک اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے امریکہ ہی بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے، بیکاز سعودی عرب امریکہ کی طرف ہی دیکھتا ہے اپنی سلامتی کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے. تو وہی ایک ملک ہے جو ان کو یہ قائل کر سکے. باقی میرا نہیں خیال کہ کوئی ملک بھی اس پوزیشن میں ہے کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں، جو نیا انہوں نے صحیح کہا ہمارے دوست نے، جو نئی رجیم آئی ہے یہ بہت سخت ہارڈ لائنر ہے، اور یہ پر نی جرک ریئیکشن بھی ان کا ہوتا ہے. ایک دم کسی بات کے اوپر فلیئر اپ ہو جاتے ہیں اور ایک دم کوئی ایکشن ایسا لے لیتے ہیں جو ان کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوگا آگے چل کر. تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈیفیوز ہو، مطلب اس چیز کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور اس کو یہیں رک جانا چاہیے. اور اس کے بعد پھر میڈیشن کا رول اس میں زیادہ، جیسے میں نے پہلے کہا، پاکستان، ترکی، ملیشیا اور انڈونیشیا کر سکتے ہیں، اور لیکن ان سے بڑھ کر بھی امریکہ کی سعودی عرب سنے گا، کیونکہ وہ دفاع کے لیے انہی کے اوپر انحصار کرتا ہے. یہی کوشچن ہے ڈاکٹر فاروق حسنات سے. ڈاکٹر صاحب، لیبیا کی ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں. وہاں پہ داعش کے جنگجوؤں نے تیل کے وسائل پر کنٹرول کرنے کے لیے بہت کوششیں کر رہے ہیں، اور شمالی لیبیا میں خاص طور پر السدرا آئل ایکسپورٹ پر بھی ایک خود کش حملہ ہوا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں، جبکہ پہلے ہی بڑے حالات صورتحال پیچیدہ ہو چکی ہے اور لیبیا میں آلریڈی ایک بڑی
کمزور سیاسی انتظامیہ ہے، سیاسی صورتحال ہے، کیا لیبیا اس میں سے نکل پائے گا؟ یا داعش اب جہاں پر عراق میں اس کا کنٹرول کم ہو رہا ہے تو کیا وہ اس لیے بھی دیکھ رہی ہے کہ وہ دوسرے علاقوں میں اپنا کنٹرول مضبوط کرے؟ اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟ جی میرے خیال میں لیبیا کی جو سچویشن ہے وہ بہتر ہے، چاہے وہ خانہ جنگی کتنی ہو رہی ہو، کتنے داعش والے حملے کر رہے ہوں، اس لیے کہ کم سے کم جو دو بڑے دھڑے تھے انہوں نے آپس میں تصفیہ کر لیا ہے اور انہوں نے صلح کر لی ہے اور انٹرم گورنمنٹ بنانے پہ ان کا اتفاق ہو گیا ہے، تو اس لیے وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہے۔ مشکلات ان کو بہت ہوں گی اور ضرور ہوں گی، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ الٹیمیٹلی لیبین حکومت چونکہ اندرونی ان میں لڑائی نہیں ہے آپس میں، تو وہ ایک حکومت جب ہوگی تو وہ حالات کو بہتر طور پہ سالو کر سکے گی۔ اچھا، اسی کے سلسلے میں وہ ضمنی سا سوال ہے کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ لیبیا میں جو دو متوازی حکومتیں تھیں اور پچھلے دنوں یہ معاہدہ بھی ہوا کہ اب کسی نہ کسی طرح وہاں پر یونٹی حکومت بن جائے گی، لیکن اس میں یہ بھی بات تھی کہ حکومت کے اپنے انتظامیہ کے لوگ بھی کچھ اس میں شامل نہیں تھے، تو اب آپ اس کا امکان دیکھتے ہیں کہ واقعہ وہاں پر کوئی یہ سیاسی مصالحت کا عمل شروع ہو جائے گا؟ ڈاکٹر حسنات سن رہے ہیں مجھے؟ ڈاکٹر حسنات نہیں سن رہے؟ جی میں آپ کی جی ٹوٹ کی آواز آئی ہے، میں پورا سوال نہیں سن سکا، لیکن جی میرا یہی خیال ہے کہ جب دو بڑے دھڑے آپس میں جب مل گئے ہیں، دیکھیے اگر ہم یہی ہم دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں تو شام کی طرف دیکھیں اور عراق کی طرف بھی کسی حد تک، تو وہاں تو بہت سارے ایکٹرز، بہت سارے پلیئرز ہیں۔ لیبیا کی یہ سچویشن نہیں ہے، اس میں جو پلیئرز ہیں وہ کنٹرولیبل ہیں، یعنی مینیجیبل ہیں، اور جو مینیجیبل ہیں اسی لیے تصفیہ بھی ہوا وہاں پہ کسی حد تک، اور جو کہ اب یہ جو جن طاقتوں نے کروایا تصفیہ وہ یہ دیکھیں کہ بھی یہ چیز جو ہے آگے چلے، کیونکہ یہ سب کے انٹرسٹ میں ہے، لیبیا کے اپنے انٹرسٹ میں ہے، تو اس لیے یہ مشکلات تو ہوں گی ضرور ہے، اس میں پرنٹڈ گروپس بھی ہوں گے اور داعش والے بھی موجود ہیں، القاعدہ والے بھی موجود ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے ایک بڑا تصفیہ کر لیا ہے بڑے پیمانے پر، تو اس لیے امید یہ ہے کہ آگے چلتا ہے حالات جس طرح ٹونیشیا کے حالات بہتر ہوئے ہیں، اس طرح لیبیا پہ بھی امید ہے کہ وہ ٹونیشیا کے ہی قدم پہ چلے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے، اور اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا یہ ایک بہت بڑی کلیدی خبر ہے جس کا دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں رد عمل دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان نے بھی سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ دونوں ملک مذاکرات کے ذریعے اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ روز کے پروگرام میں بھی تذکرہ کیا تھا، اسی پروگرام کے اندر کہ پاکستان میں قانون سازوں نے اس سلسلے میں کیا کیا کہا ہے۔ آج پاکستان میں قومی سلامتی کے مشیر جو وزیر اعظم کے ہیں سرتاج عزیز، انہوں نے یہ بات پالیسی بیان جاری کیا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے سفارتی تعلقات کے درمیان یہ تعطل کوئی پہلی مرتبہ نہیں آیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شدت پسندی سے اضافے، داعش اور دیگر عسکریت پسند قوتوں کے سامنے آنے کے بعد اب صورتحال پیچیدہ ہو گئی ہے، لہٰذا اس طرح کی صورتحال کو، جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ عارف انصار کا بھی یہی کہنا تھا، ڈاکٹر فاروق حسنات بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس صورتحال کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس کو یہیں پر رکنا چاہیے۔